حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلفاء راشدین سیریز کا سلسلے وار پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے اس کا 21واں پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے جنگ نہروان، جو خوارج اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک نازک حالت میں ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے حالات بہت ہی مشکلات سے بھرے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو خلیفہ چنا گیا، جس کی وجہ سے ان کے حالات جو ہے کنٹرول میں آنے میں کافی دقتیں ہوئیں۔ سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے بہت زیادہ اثر و رسوخ تھے وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے تھے۔ دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے تھے جن پر شک ہوتا تھا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل ہیں، اب وہ بڑھ چڑھ کر کے جو ہے بیعت کر رہے تھے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشر مبشرہ میں سے دو پرسنالٹی حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے کر کے خود سے قصاص عثمان کے لیے قدم آگے بڑھا دیے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے جنگ جمل کی نوبت آئی، جس کے بارے میں 19ویں پروگرام میں تفصیل سے بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور مشکل پیش آ گئی کہ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان وہ اطاعت سے انکار کر دی اور قصاص عثمان کا جو ہے دعویٰ لے کر کے خود بغاوت پر آمادہ ہو گئے کہ ہم آپ سے بھی نپٹ لیں گے اور باغیوں سے بھی نپٹ لیں گے، جس کی وجہ سے صفین کے مقام پر ایک خونریز جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ جمل میں تو صرف 10,000 مسلمان آپس کی تلواروں سے شہید ہوئے، لیکن جنگ صفین میں سے تقریباً 70-80 ہزار مسلمان جو شہید ہو گئے۔ لیکن جنگ صفین میں جو ہے، جیسا کہ ہم لوگ پچھلے ایپیسوڈ میں معلوم کیے تھے کہ لیلۃ الحریر کی جو رات تھی اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جیت کے قریب پہنچ گئے تھے، اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر کافی جو ہے قتل ہو چکے تھے اور بالکل وہ ہار کے قریب تھے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایک تدبیر انہیں سجھا دی کہ قرآن کو جو ہے ہم نیزے پہ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کا جو ہے حکم ہم کو منظور ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی دوبارہ ری آرگنائز ہونے کا، اور نہیں مانے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اختلاف ہو جائے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ قرآن کی بات مان لیتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے نہیں مانتے ہیں۔ لہذا ان کا جو اسسمنٹ تھا وہ بالکل پرفیکٹ نکلا کہ ان کو دونوں چیز جو ہے حاصل ہو گیا، اختلاف بھی ہو گیا اور پھر بالآخر جو ہے وہ اختلاف کی وجہ سے ان کی بات ماننی پڑی، جس کی وجہ سے ان کو پھر ری آرگنائز ہونے کا موقع مل گیا۔ پھر وہ تحکیم میں جو معاملہ ہوا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کر دیے۔ اگر وہ لوگ جو تحکیم کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے، حکم بنائے گئے تھے کہ ایک حکم ادھر سے اور ایک حکم ادھر سے، یعنی امیر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اگر قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیتے جیسا کہ ان کو کہا گیا تھا تو پھر خلافت اپنی جگہ آ جاتی۔ لیکن ان دونوں نے جو ہے جو کام دیا گیا تھا اس کو چھوڑ کر کے خلافتی کا مسئلہ جو ہے سولو کرنے لگے۔ اب وہ بھی صحیح سے نہیں نبھائے اور ایک دوسرے نے اختلاف کر دیا، جس کی وجہ سے معاملہ بھنگ ہو گیا۔ لیکن اس میں جو ہے
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مشکلات آ گئی۔ جنگ جمل میں بھی جو ایک مشکلات ساتھیوں کی طرف سے آ گئے تھے، لیکن اس معاملے کو اس وقت تھوڑا سا دبا دیا گیا تھا۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ جب جنگ جمل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو جو ہے کامیابی ملی اور سامنے والی فوج جو ہے شکست سے دوچار ہوئی، تو پھر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں مال غنیمت چاہیے، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ جنگ میں جو جیتا اس کو ملتا ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال غنیمت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور بصرہ کی مسجد میں جا کر کے سارے مال کو رکھ دیے اور بصرہ والوں کو اعلان کر دیے کہ جو چاہے آئے اپنا سامان پہچانے اور لے کے چلا جائے۔ تو اس وقت بھی جو ہے دبے انداز میں لوگ پروٹیسٹ کیے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ اگر جو ہے حق و باطل کی جنگ تھی تو حق کی جیت ہوئی ہے تو قرآن کے حساب سے جو ہے مال غنیمت فوج میں تقسیم ہونی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے تھوڑا سا دبے انداز میں پروٹیسٹ کر کے رہ گئے۔ لیکن یہاں پر 2 مطالبات ان کے اور شدید ہو گئے۔ ایک مطالبہ یہ تھا ان کا کہ حکم بنانا ہی غلط ہے، اور اس میں بالکل وہ تقریباً پرفیکٹ بھی تھے، بات ان کی دمدار تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی گروپ باغی ہو جائے تو سارے مسلمان کا فرض ہے کہ اس باغی گروپ کے خلاف قتال کرے، اور اگر وہ راضی ہو جائے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ بغاوت پر اگر مصر رہے تو پھر اس کے ساتھ قتال جاری رکھے یہاں تک کہ اس کو مجبور کر دیا جائے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ خلیفہ راشد ہیں، ہم لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہے، پوری امت مسلمہ یونائٹ ہے، ہر لحاظ سے آپ ہی اس کے لائق ہیں، ووٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ووٹنگ ہو چکی تھی اور سب لوگ جو ہے آپ کو نمبر 2 مانے تھے، تو لہذا جو ہے آپ ہر لحاظ سے خلیفہ برحق ہیں۔ اب ایک گورنر اگر نہیں مان رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بغاوت پہ آمادہ ہے، تو اس کے لیے قرآن حدیث میں جو ہے بالکل اصول معلوم ہے کہ باغی گروپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسی کے تحت جو ہے اس آیت کے تحت ہم لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے اور آپ بھی اسی کی وجہ سے ایکشن لے رہے ہیں۔ اب جو ہے جب وہ باغی گروپ ہے تو پھر آپ صلح کی درخواست کیوں قبول؟ باغی گروپ کے بارے میں تو کلیئر کٹ ہے چیزیں، تو لہذا یہ آپ کا جو ہے قرآن کے خلاف خود جانا ہو جا رہا، تو یہ جو ہے اسٹرانگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے کہ دیکھو جہاں پر قرآن کی یہ آیت ہے کہ باغی گروپ کے ساتھ قتال کرنا ہے، وہیں جو ہے قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ اگر سامنے والے جو ہے اگر صلح کی درخواست کرے تو قبول بھی کرنی ہے، تو سامنے کی طرف سے جو ہے درخواست آئی ہے تو میں اس کو قبول کر رہا ہوں، میرے طرف سے جو صلح کا آفر نہیں ہے، لیکن صلح کے جو ہے آفر اگر آئے تو اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر صلح کا آفر جو ہے کوئی پیشکش کرے تو اس کو قبول کرنی ہے، تو ہمارے سامنے یہ آیت پیش ہے۔ پھر ایک تیسرا معاملہ آ گیا کہ ٹھیک ہے چلیے، لیکن ایک تیسرا معاملہ آیا جب صلح نامہ کو جو ہے تحریری شکل دے رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہے تحریر دی جا رہی ہے 2 فریقوں کے درمیان، امیر المومنین علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ یا والی شام کے درمیان۔ تو امیر معاویہ نے وہاں پہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہاں پہ آبجیکشن لیا کہ ہم تو آپ کو امیر المومنین مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، لڑائی تو اسی بات کی ہے، لہذا امیر المومنین کا نام ہٹائیے، یعنی صرف لکھیے علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان۔ تو اب اس میں جو ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہٹا دو امیر المومنین کو، اور یہاں سے جو ہے علی بن ابی طالب لکھ دو۔ اس کو بھی ایشو بنا دیا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر امیر المومنین نہیں ہیں تو کیا امیر الکافرین ہیں؟ آپ تو امیر تو ہیں نا، تو آپ کس کے امیر ہیں؟ منافقوں کا امیر ہیں، کافروں کا امیر ہے، یا مومنوں کا امیر ہے؟ پھر ہم لوگ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو یہ ایک شوشہ جو ہے تیسرا آ گیا تھا۔ تو اب یہ تینوں جو ہے یہ تینوں شوشہ ہو کر کے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے کہ نہیں چلو اب جو ہو گیا ہے فیصلہ اس کو قائم رکھتے ہیں، اور پھر سب لوگ جو کوفہ آ گئے۔ کوفہ آنے کے بعد یہ لوگ دومت الجندل میں بیٹھے، اور جو واقعہ پیش آیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں جو ہے اختلافات کافی اسٹرانگ طریقے سے رونما ہونے لگے،
اور جو ایکسٹریمسٹ لوگ تھے یعنی سخت مزاج کے لوگ اس کو کافی سیریس پکڑ لیے، کیونکہ ابھی آگے چل کے بات سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ جب یہ پورا دومت الجندل والا معاملہ ہو گیا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 لوگوں کو لے کر کے پھر کوفہ آ گئے، امیر معاویہ شام دمشق چلے گئے، تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں تقریر کیے کہ لوگوں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جن صاحبان کو ہم لوگوں نے حکم بنائے تھے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، انہوں نے قرآن ہی کو بس پوچھ ڈال دیا، قرآن ہی کو نظر انداز کر دیا، تو لہذا جیسے پھر وہ احکام تھے ویسے ہی احکام یعنی جنگ کریں گے۔ اور میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ جنگ کو فنش کرو، اور تم ہی لوگ مجبور کیے تھے کہ صلح کر لیجئے، لہذا میں بادل نخاس قبول کر لیا تھا، ورنہ یہ ہے کہ وہ قبول کرنا ناجائز نہیں تھا لیکن اسٹریٹجیکل صحیح نہیں تھا۔ تو اب یہ کہ پھر سے دوبارہ آرگنائز ہوتے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ فوج کافی ہے، 50,000 سے زیادہ ہے، ان کی فوج جو ہے زیادہ شہید نہیں ہوئی تھی، مشکل سے جو ہے 90,000 میں 20-25 ہی ہزار ہوئی تھی، سامنے والے زیادہ مرے تھے، تو وہ ایسے ہی کمزور ہیں، تو اب اتنے دنوں میں کتنا جو ہے آرگنائز ہو جائیں گے، لہذا چلو اور جو ہے وہ پھر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 پوائنٹ تھے ان کو لے کر کے ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ الگ ہو گیا اور اتنا ناراض ہوا کہ پھر الگ جا کر کے ایک جگہ میٹنگیں شروع ہو گئی، اور ایک جگہ کا نام ہے حرورہ، تو وہاں پر جا کر کے وہ لوگ جو ہے میٹنگ کرنے لگے اور اپنا جتھا بندی کرنے لگے۔ جتھا بندی ہوتے ہوتے یہاں تک کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام پہ چڑھائی کے لیے لیٹر لکھے کہ آؤ اور ہم لوگ پھر چلتے ہیں، انہوں نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم تو اب آپ کو کافر سمجھتے ہیں، آپ نے انسان کو کیسے حکم بنایا، جبکہ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا، تو آپ نے کیسے بنایا؟ تو گفت و شنید جو ہے جاری رہی، لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کیے لیکن وہ سمجھ میں ان کو بات نہیں آئی۔ تو بالآخر جو ہے ایک روز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے اجازت مانگی، کیونکہ یہ لوگ بالکل تنگ آ گئے تھے یہ خوارج سے، ایک صرف جو فتویٰ ہی نہیں لگا رہے تھے، اب یہ لوگ بھی لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے لگے تھے، یعنی اب کھلم کھلا اس چیز کو پرچار کرنے لگے تھے اور یہ کفر اور اسلام کا معاملہ بنا دیے، اور جو بھی راستے سے جاتا تھا ان سے پوچھتے تھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے علی کے بارے میں، تم ان کو کیا سمجھتے ہو، یہ حکم میں جو ہے تحکیم کا حکم جو مانے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اگر پازیٹیو جواب دیتے تو ان کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے اور ان کی بہو جو ہے جا رہے تھے تو اس کو پکڑ کر کے پوچھے کہ تم لوگ کیا مانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو برحق مانتا ہوں، لہذا نہر کے کنارے لے جا کر اس کو ذبح کر دیے۔ ان کی وائف حاملہ تھی، ان کا پیٹ چاک کر کے جو ہے بچے کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا، یعنی ہر جگہ جو ہے ایک طوفان بدتمیزی، یعنی طاقت کے زور پہ منواتے تھے، ذمی کو چھوڑتے تھے، مسلمانوں کو مارنے لگے، اگر تو دونوں طرف کافر ہے، وہ بھی کافر ہیں کیونکہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کی اس لیے واجب القتل ہیں، اور یہ حکم بنائے انسان کو اس وجہ سے واجب القتل ہے، لہذا یہ پرچار بھی کرنے لگے، ادھر سے بھی لوگ آئے ادھر سے بھی لوگ آئے، بصرے میں جو بھی ان کے مائنڈ کے لوگ تھے وہ پہنچ گئے، کوفے میں جو لوگ تھے ان کے مائنڈ کے لوگ پہنچ گئے، یعنی پورے جو ہے مسلمانوں میں سے جہاں بھی اس مزاج کے لوگ تھے یا ان کے ہم نوا تھے وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو پھر جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً یہ لوگ 6,000 کے قریب جمع ہو گئے تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب لوگوں نے کنونس کر لیا کہ دیکھیں شام سے پہلے جو ان سے نپٹنا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے لمٹ کراس کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے شام کی طرف جائیں دشمن سے لڑنے کے لیے اور یہ لوگ ہمارے بیوی وال بچوں پہ دھاوا بول دیں، تو پھر تو کچھ یہ نہیں رہے گا، ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، تو پہلے ان سے نپٹ لیتے ہیں، 6,000 تو ہیں ہی، اس کے بعد ادھر معاملہ دیکھا جائے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آئی، تو 2-3 اور مرتبہ ٹرائی کیے، لیٹر بھیج دیے کہ نہیں دیکھو غلط فہم مت رہو، تم جو ہے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ اس میں سے اکثر جو تھے وہ تابعین تھے، صحابی تو تھے ہی نہیں، سمجھے تبع تابعین تھے یا تابعین کے گروپ پہ تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ تھوڑا ایک چانس دیجئے مجھے، یہ لوگ مقام حرورہ میں جمع ہیں، میں تھوڑا جا کر کے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، آپ تھوڑی ظہر جو ہے تھوڑا لیٹ کر دیجیے گا جب تک میں آ جاتا ہوں۔
یہ سمجھے 12-1 بجے ٹائم مانگے ہوں گے کہ آدھا 1 گھنٹہ میں جا کے بات کر کے آتا ہوں، آخری کوشش کر لیتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جذباتی ہے اتنا، خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو قتل کر تم کو قتل کر دیں گے تو میں ایک بہترین مجاہد کھو دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اتنا اندیشہ نہیں ہے، میں ایک سفیر بن کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو وہ جب گئے ہیں تو وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ظہر کا ٹائم تھا، تو دیکھتے ہی بولے مرحباً ابن عباس، آپ خوش آمدید آئیے۔ تو انہوں نے کہا کھانا کھا لیجیے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک بڑی جماعت جو ہے ان کے آس پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تب انہوں نے جب بات شروع کی ہے کہ آپ لوگ جو ہے انصار و مہاجرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کیوں الگ ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ اب پھر دشمنی بھی مول لے لیے ہیں، تو اگر کوئی معقول وجہ ہے تو بتائیے، تو وہ وجہ ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں گے، اور نہیں تو ان کو بات آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو کیا مین پوائنٹ کیا ہے اختلاف کا؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ لڑتے آ رہے تھے، جان بھی دیے ہیں، یقینی بات ہے یہ لوگ تو اسٹرانگ فالوور تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنگ جگمل میں خون بہائے تھے، جنگ صفین میں خون بہائے تھے، تو کیا وجہ، غلط فہمی کیا ہو گئی؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے 3 پوائنٹ، وہ 3 پوائنٹ جو میں شروع میں آپ کو بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ نمبر 1، اگر جو ہے یہ حق و باطل کی جنگ تھی تو پھر جو ہے مال غنیمت تقسیم کیوں نہیں؟ اگر مسلمان سے جنگ تھی تو مسلمان سے جنگ جائز ہی نہیں ہے، کافر سے جنگ تھی تو پھر مال غنیمت ملنا چاہیے تھا۔ نمبر 2، انہوں نے جو ہے حکم کیوں بنائے، مطلب صلح کیوں کیے؟ صلح خاص طور سے، اور انسان کو حکم بنائے ہیں، اور انسان کو حکم بنانا قرآن میں جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آبجیکشن لیے کہ امیر المومنین کا لفظ کٹ کیجئے، تو پھر مانے کیوں؟ آپ امیر المومنین ہیں یا امیر الکافرین ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں جو ہے اس کا تسلی تشفی بخش جواب دے دوں تو تم لوگ مان جاؤ گے، توبہ کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے 3 یہ اعتراض ختم کر دیجئے، مان جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلا ایک کر کے لیتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں تک حکم بنانے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو اس سے بھی چھوٹے معاملے کے لیے حکم بنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم جو ہے احرام کی حالت میں ہو تو تم کو جو ہے شکار نہیں کرنا چاہیے، شکار کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی شکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے کیا تاوان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے مثل جو ہے وہ جانور اس کو جو ہے خانہ کعبہ میں جا کر کے جو ہے وہ ذبح کرنا ہوگا، نہر کرنا پڑے گا، لیکن اس کا طے کون کرے گا کہ اسی کے مثل ہے؟ خرگوش کتنا بڑا تھا، یا بکری کتنی بڑی ہے، یا نیل گائے کتنی بڑی ہے، کون طے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے میں سے کوئی 2 حکم بنا لینا جو عادل ہو، اب وہ بتا دے گا کہ اتنا تم کو کفارہ لگ رہا ہے۔ تب آپ یہ بتاؤ کہ خرگوش زیادہ جو ہے اہم ہے یا پھر امت المسلمین کے جو ہے اتحاد و اتفاق کا اہم ہے؟ جب اتنے چھوٹے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا 2 حکم بنا لو، تو اتنا بڑا معاملہ امت یونائٹ ہو جائے، خلفشار سے بچ جائے، خانہ جنگی ختم ہو جائے۔ پھر ایک اور دلیل لے لو، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شوہر بیوی میں اگر لڑائی ہو جانا ہے تو کیا کہا گیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ اگر دونوں میں طرف سے زدہ ہو جائے تو ایک حکم جو ہے شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے بنا لو تو معاملہ ہو جائے۔ تو یہاں پر تو شوہر بیوی کے ایک گھر کو آباد کرنا زیادہ اہم ہے یا پوری امت مسلمہ کو آباد کرنا زیادہ اہم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو بولا اچھا ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئے۔ چلیے دوسرے کے بارے میں جو ہے لوگ جیسے جنگ جمل میں یا پھر صفین میں بھی مال غنیمت کی بات ہے، تو چلو فرسٹ کو ہی لے لیتے ہیں، سب سے ٹاپ کیس۔ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصہ میں لینا چاہے گا؟ کون لے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب اگر کہو گے کہ نہیں، جیسے عام عورتیں جو ہے
ان کو جو ہے لونڈی بنایا جا سکتا ہے ویسے ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے، تو یہ تو پھر کفر ہو جائے گا کہ ماں کے خلاف یہ معاملہ ہو گیا۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ ماں ہی نہیں ہے، ماں ہی نہیں مانتے ہم، تو پھر قرآن میں سورہ احزاب میں جو آیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، نبی جو ہے مومنوں کے ان کے جان سے بڑھ کے ان کے حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں۔ تو اگر اس کا انکار کرتے ہو تو قرآن کہنے گا پھر بھی کفر ہو جائے گا۔ تو اب تم بتاؤ کہ تیسرا آپشن تمہارے پاس کیا بچتا ہے؟ مطلب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں مانے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، قرآن میں آیا ہے کہ ان کی بیویاں امت کے ماں کے اسٹیٹس رکھتی ہیں، اب ماں کے ساتھ باندھی کا سلوک کرنا یہ حرام ہے، کفر ہے۔ تو اب بتاؤ تیسرا آپشن کیسے اپنا؟ تو بولا اچھا ہاں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو تیسرا وہ جو امیر المومنین کا لفظ کیوں کاٹے؟ تو بولے کہ امیر المومنین کا لفظ جو ہے یہ تو چھوٹا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رسول اللہ کا لفظ کاٹے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بھی تھی کہ علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے پیشن گوئی کر کے فرمائے، بلکہ اسی موقع سے فرمائے تھے۔ وہ موقع کون سا تھا؟ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، کہ جب صلح کی بات چلنے لگی تو آفر تو ادھر ہی سے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، لیکن آفر کے کنڈیشن بہت ہیوملیٹنگ تھے جو مسلمانوں کو گوارا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے چلے جا رہے تھے۔ لاسٹ میں جب طے ہونے لگا کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد بن عبداللہ رسول اللہ کے درمیان اور قریش کے درمیان، تو وہاں پہ جو آدمی آیا تھا اس کے طرف سے اس نے آبجیکشن لیا کہ ہم تو رسول آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ لکھ ہی رہے تھے آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے علی اس کو مٹا دو رسول اللہ سے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مٹاؤں، تو ان کو جو ہے محبت میں غیرت آئی، انہوں نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سمجھ رہے تھے کہ وہ جو انکار ہے یہ آؤٹ آف رسپیکٹ ہے، لاؤ کہاں ہے دکھاؤ، تو پھر لیے اور اپنے سے مٹا دیے، اور پھر قلم لے کر کے اپنے سے لکھ بھی دیے۔ تو وہ صحابی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو یہاں پہ لکھ دیے، تو وہ صحابی بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا رائٹنگ اچھی نہیں تھی اور ٹیڑھا اڑا ہو گیا تھا۔ تو اب لکھنے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا آپ جانتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن دستخط کے لیول پہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں بہت سارے لوگ، کچھ ہی لوگ ہیں جو انگوٹھا لگانا پسند کرتے ہیں۔ تو اتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لکھا پڑھا نہ ہونا یہ ایک معجزہ تھا، تو اس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اسکول مدرسہ سے دور رکھے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے تھے کہ آج تم منع کر رہے ہو نا لکھنے کے لیے، کل تم یہی سیم سیناریو فیس کرو گے، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو وہی معاملہ یہاں پہ ہو گیا۔ تو اب علی رضی اللہ تبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو امیر المومنین کو مٹائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ کو مٹائے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پہ عمل کیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے کہا گیا کہ مٹائیے اس کو، تو انہوں نے وہ بات بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آباء و اجداد نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ کے لفظ مٹوائے، اور یہ لوگ ہم سے جو ہے یہ مٹوا دیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تینوں اشکال دور ہو گئے۔ تو اس میں سے اکثر لوگ جو ہے بات سمجھ گیا، توبہ کر کے واپس آ گئے۔ 6000 میں سے 2000 لوگ توبہ کیے، تو پھر 4000 لوگ، لیکن ہر معاملے میں ہر جمعیت میں تو ہر دھرم لوگ رہتے ہی ہیں۔ تو پھر جو ہے آخری وارننگ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے، اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور جھنڈا دے دیے سفید والا، کہ آپ جائیے ایک کونے میں کھڑے ہو جائیے، اور پھر بھی آپ بھی آواز لگائیے کہ ابھی بھی جنگ کے درمیان میں بھی اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، ہمارے جھنڈے میں جو آ جائے گا وہ محفوظ رہے گا، بلکہ کوئی یہاں سے میدان چھوڑ کر کے کوفہ چلا جائے اگر ایگو ہٹ ہوتا تو اس کو بھی معاف کر دیں گے، بلکہ کوئی آدمی جو ہے مدائن چلا جائے مطلب اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن 4000 کے قریب جو ہے لوگ وہاں پر نہروان کے جو ہے، یہ سمجھے کہ آج کا جو بغداد ہے، بغداد تو بعد میں بسایا گیا ہے، نہروان جو ہے وہ دجلہ کے مشرق میں ہے، تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج لے کے جانے پڑے، اور پھر اس کے بعد جب ان سے مقابلہ ہوا تو تقریباً جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل سے جو ہے 7-8 لوگ شہید ہوئے، بقیہ پورے جو ہے
یہ سمجھے کہ 4000 میں 2800 اس کے مارے گئے اور 1200 لوگ پھر بعد میں یہ جھنڈا ونڈا کے نیچے آ کر کے جان بچا لیے. تو اس طرح یہ رزلٹ نکلا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کیے تھے، بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ پہ سپورٹ کرے گی. وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس فتنہ میں پھر کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، اور اس 2 گروہ میں جب آپس میں قتال ہوں گے تو پھر اس میں سے ایک تیسرا گروہ نکل جائے گا. تو اس تیسرے گروہ سے جو قتال کرے گا وہ حق پہ ہوگا. تو اب آپ دیکھ لیجیے آپ. تو اب یہ جنگ جمل تو یہ سمجھے کہ ایک جو ہے ایکسیڈنٹل معاملہ تھا. یہ اونلی جو ہے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے لیے کہ ٹھیک ہے آپ سے نہیں ہو پاتا تو ہم ہی لے کے دکھا دیتے ہیں. لہٰذا یہ ایکسیڈنٹل معاملہ تھا. لہٰذا وہ لوگ بھی جو ہے مین جو تھے سردار لوگ تو پیچھے ہی آ گئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زندگی بھر بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اصل معاملہ جو یہ فریق بنے ہیں یہ شام کے لوگ اور عراق کے لوگ. تو اس میں 2 فریق ہو گئے، 2 گروہ بن گئے. اب 2 گروہ میں پھر ایک تیسرا گروہ نکلا، اور ان سے جو قتال کرے گا وہ امت کا سب سے بہترین فرد ہوگا اور وہ حق پر ہوگا. اقرب الی الحق. یہ قرآن کا اسٹائل ہے. اقرب الی الحق سے مراد یہ نہیں کہ دوسرا بھی حق پہ ہے. یہ قرآن کا اسٹائل ہے کہ آپ 2 معاملے میں ایک حق پہ ہے تو دوسرا باطل پہ ہے. یہ منافقین کے بارے میں بھی آئے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پر بھی یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جو تھی یہ خوارج کے خلاف یہ حق پہ. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہے کہ کنفیوژن ہو جاتا کہ بھائی یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، آپ ہی حق پہ ہیں. یہ ہو سکتا تھا کہ جنگ جمل والے بھی غلط، صفین والے بھی غلط، نہروان والے بھی غلط، آپ ہی حق پہ ہیں. تو ڈاؤٹ کسی کو بھی آ سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے یہ بتا دیے کہ جنگ جمل میں بھی کتا بھونکنے کی حدیث تھی، اس صفین میں بھی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی تھی، اور یہاں پر بھی یہ تھی کہ 2 گروہ میں سے پھر تیسرا جو نکلے گا وہی ہوگا. تو اس میں ایک اور حدیث میں جو ہے جو ان کے حق پہ دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ حنین کا جو ہے مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے. تو اس میں یقینی بات ہے کہ جانتے ہیں کہ ابو سفیان وغیرہ کو بہت دیے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بہت زیادہ نوازے تھے. تو اسی میں سے ایک تھا عبداللہ بن ذوالخویسرہ. یہ بلکہ نام لکھ دیتا ہوں، عبداللہ بن تمیمی. یہ آدمی آیا اور گستاخی کر دیا. اس نے کہا کہ اعدل یا محمد، انصاف کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم عادل فمن یعدل. اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا. تھوڑا غصہ ہو گیا. غصہ ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہیں پہ تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کر دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے جو مطلب مستقبل کی بات کہ وہ تو اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یا پھر تیر جو کسی جانور کے اندر سے نکل جاتا ہے کہ اس کے اگلے حصے کو دیکھو تو ادھر بھی کوئی نشان نہیں، بیچ کے حصے کو دیکھو تو بھی نشان نہیں، لاسٹ کے حصے کو دیکھو تو پھر بھی نشان نہیں، اور جانور کے خون اور گوبر کے اندر سے نکل کے آر پار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی خرگوش ہے اس میں مارے کچھ نہیں لگا. تو ویسے یہ لوگ جو بالکل دین سے نکل جائیں گے، یعنی تم کو ظاہر لگے گا ہی نہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، دین سے خارج ہو گئے، لیکن ہو گئے ہوں گے. ان کے نماز روزے کو دیکھ کر کے تم اپنے نماز روزے کا حیث سمجھو گے. تم کو لگے گا کہ یہ لوگ ولی اللہ ہیں اور ہم لوگ تو کچھ نہیں، جنگ و جدال میں مصروف. اتنے نہیں، لمبی لمبی نمازیں ہوں گی ان کی، داڑھ لباس لمبے لمبے ان کے جو ہے دم سر چھلائے رہتے تھے. یہ لوگ کرتا جو ہے دم لمبا پہنتے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کے نماز روزوں کو دیکھ کر کے تو تم اپنا نماز روزہ جو ہے ہیج نظر آئے. لیکن اس میں سے علامت کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جماعت جب نکلے گی تو اس میں ایک آدمی ہوگا جس کا بازو کٹا ہوگا. اب بازو جو ہے اس کا کٹا ہوگا اور اس کا بازو کا جو پھر اینڈنگ حصہ ہوگا وہ عورت کے پستان کے مانند ہوگا، بالکل شیپ وغیرہ جو ہے گوشت کا لوتھڑا ٹائپ کا ویسے ہی ہوگا. تو جب تم دیکھ لینا جب یہ ہوگا
تو پھر جو ہے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دلالت کیا دی ہے۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے پورے بیان کرنے کے بعد میں بیان کر رہے تھے کہ بولے کہ قسم ہے اللہ کی کہ میں یہ حدیث سننے کے وقت بھی موجود تھا جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے سنا ہوں، اور جب ان سے جنگ ہوئی ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تو اس جنگ میں بھی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اور پھر حسن اتفاق یہ تھا کہ اس آدمی کی جب لاش لائی گئی تو اس لاش کو دیکھنے کے بعد جو ساری علامتیں ظاہر ہو رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اس وقت بھی میں موجود تھا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت مشکل سے اس لاش کو کھجوایا، بولے کہ نہیں وہ آدمی ملنا چاہیے ہم کو، ایک آدمی ہوگا جس کے بعد، اب وہ لاشوں کے ڈھیر کے اندر پڑا ہوا تھا، لیکن بولے نہیں وہ ملنا چاہیے مجھے، کیونکہ وہ ہمارے جو ہے حق کے جو ہے دلائل ہیں۔ تو لاشوں کو الٹ پلٹ کے بہت زیادہ کہے نہیں کھوجو وہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے ہیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کھوجتے کھوجتے جو ہے ایک گڈھے میں وہ گرا ہوا تھا، اس کو نکالا گیا تو واقعی میں اس کا بازو کٹا تھا، اس کو پستان کے معنی نہیں تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کو یہ جو دلیل بناتے تھے۔ اب پھر بولے کہ یہی عبداللہ بن ذوالخویسرہ تمیمی ہے، اسی کے بارے میں سورہ توبہ کی وہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کے بارے میں تانا مارتے ہیں۔ وہ تانا جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ عدل کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ 3 جنگ جو ہے ہو گئے، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری کے لاسٹ میں جو خلیفہ بنے ہیں، کیونکہ 18 ذی الحجہ کو جو ہے وہ شہادت کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اسلام کا، اس کے بعد 36 ہجری ہو گئے، تو 36 میں جو جنگ جمل، 37 میں جو ہے صفین، اور یہ 38 میں جو ہے جنگ نہروان۔ یہ 3 جنگیں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنی پڑی، لیکن پھر بھی ہار نہیں مانی۔ پھر آئے وہاں سے، اب بولے کہ چلو اب شام کی طرف، یہ تو 6000 تھا، 4000 لڑنی پڑ لی، اب چلو وہاں، لیکن بہت سارے لوگ تھک گئے تھے، 3 سال سے لڑتے آ رہے تھے، بولے دیکھیے ہماری تلواریں بھی بھوتی ہو گئی ہیں، نیزے بھی کند ہو گئے ہیں، ہم لوگ بھی تھک گئے ہیں، تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ریسٹ کر لو، اس کے بعد ہی لڑیں۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ جلد سے جلد کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے زیادہ ری آرگنائز ہونے کا موقع نہ دیا جائے، لیکن فوج کے بھی اپنے مطالبات رہتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک دن بھی اپنی حکومت کو جمانے کا تو موقع ہی نہیں ملا، جنگ ہی جنگ، لہذا انہوں نے فوج کی بات مان لیے۔ تو اس میں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ یہ نہروان والے خوارج جو ہیں، ان کو خوارج کے نام سے جانا جاتا ہے، حرورہ بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ حرورہ کے مقام پہ یہ لوگ جمع ہو گئے تھے تو ان کو حرورہ، فرقہ حروریہ بھی بولتے ہیں، یا خوارج دین سے نکل گئے۔ تو ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ لوگ جو ہے مشرک تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ مشرک نہیں تھے، یہ لوگ تو شرک ہی سے بھاگ کر کے توحید کے مسئلے میں تو لفڑا کیے ہیں، ان الحکم الا للہ، تو یہ تو اتنا جو ہے مطلب ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ان کو شرک بلیم کیسے دیا جا سکتا۔ تو پھر بولے کہ ان کو منافق ہم لوگ مانیں، تو بولے منافق بھی نہیں تھے، دیکھتے نا لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ منافق کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے کہ وہ تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یہ لوگ تو بہت یاد کرتے ہیں، تو پھر کیا تھے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے بغاوت کی، بات نہیں، لا اینڈ آرڈر کا ہاتھ میں لیے، لہٰذا ان کو سزا دی۔ صفین والوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو اوور آل تینوں جنگ کے بارے میں جو ہے، یہ خاص صفین کے بارے میں اور ان کے بارے میں جنگ جمل کے بارے میں بولیں کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے طرف سے ہوں یا ان کے طرف سے، جو بھی عوام الناس لڑی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کوشش کا بدلہ دے گا اور ان کو جنت نصیب ہوگا، کیونکہ جان دیے ہیں وہ، ادھر سے بھی وہ حق سمجھ کے دیے ہیں، ادھر سے بھی حق سمجھ کے دیے ہیں، لیکن جو لیڈ کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، کنفیوز تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ باقی آخر معاملہ جو ہے حوض کوثر پر میرے اور امیر معاویہ کے درمیان طے ہوگا۔ اب یہ حوض کوثر کیوں بولے، حشر کے میدان کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک اور حدیث بیان فرمائی
وہ حدیث کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر، اب میرے سامنے میرے اصحاب آئیں گے تو آتے میں استقبال کے طور پر کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے صحابہ آئے میرے صحابہ آئے، یقینی بات ہے ان کی بھی قربانی، انہیں کی وجہ سے دین غالب ہوا تھا۔ تو اس فرشتے آ کر کے کچھ کو روک دیں گے اور حجاب ڈال دیں گے، نہیں یہ آپ کے اصحابی نہیں ہیں، تو میں کہوں گا نہیں اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل دیا تھا، دین میں نئی نئی ایجادیں کر دی تھی۔ تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی۔ تو پھر پھٹکار ہو، دوری ہو جنہوں نے ہمارے بعد ہمارے دین کو بدل دیا یا اس کو چینج کر دیا۔ تو یہ جو ہے چھٹنی جو ہونی ہے وہ حوض کوثر پہ ہونے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول دیے تھے، کیونکہ حوض کوثر کے جو ہے پانی جو ہے وہ سمجھے کہ وہ جنت کے جو ہے ایک طرح سے پروف رہے گا، جس کو مل گیا وہ جنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو معلوم تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے مجھے امید ہے کہ بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ان کا یہ بھی اسسمنٹ غلط ہے، کیونکہ ان کا اپنا اسسمنٹ ہے، بقیہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ بقیہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بقیہ فیصلہ جو ہے حوض کوثر پر جو ہے میرے اور امیر معاویہ کے درمیان ہوگا۔ اور صفین میں تو وہ قنوت نازلہ فجر میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو امیر معاویہ اور اس کے لشکر کو پکڑ لے، تباہ و برباد کر دے، عمرو بن عاص اور ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر دے، یہ ابا سلمی کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرتے۔ تو قنوت نازلہ پڑھیں، کوئی جو ہے بھائی والا معاملہ نہیں تھا، بھائی والا معاملہ جو ہے جنگ جمل میں تھا، کیونکہ اس میں حدیث ہے کہ جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آئے ہیں تو ان کو بڑے پیار سے جو ہے لیے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے رونے بھی لگے ہیں، اور ان کے تسلی کے لیے پھر ایک لفظ بولے ہیں کہ بیٹے جو ہے تم افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، مجھے امید ہے کہ تمہارے والد اور میں یا پھر یہ زبیر یہ سب جو ہے جنت میں بالکل اسی قرآن کے آیت کے مصداق ہوں گے جو سورہ ہجر میں آیا ہے کہ جنت جو بھی ونزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرر متقابلین، کہ جنت میں جو آیا ہے کہ ہم جنت میں جنتیوں کو جب داخل کریں گے تو ان کے دلوں سے پورے کینہ کپٹ کو، جو میل کچیل ہے ایک دوسرے کے خاطر وہ نکال دیں گے، اب پھر وہ لوگ جنت میں گو تکیے پر آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کر کے مزے لے رہے ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آیت جو ہے میرے طلحہ زبیر اور عثمان کے بارے میں آئی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی سے بھی ان کو اختلاف تھا، لہذا یقینی بات ہے کہ کوئی غلط کام کرے گا تو آدمی کو جو ہے تھوڑی سے ناراضگی ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہاں پہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیے تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے ایک مرتبہ غلطی سے اس کو بیان کر دی تھی، اور عام طور سے تاریخ میں جو ہے پردہ ڈالنے کے لیے نام لے لیا جاتا ہے، لیکن باریکی سے اسکریننگ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ان کے لیے تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم لوگ جنگ نہروان ڈسکس کر لیے۔ اب انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ شہادت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے خلافت پر جا کر کے پھر 30 سال پورے ہوتے ہیں اور اس کے بعد خلافت راشدہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازک سے نازک حالات میں بھی حق کو پہچاننے اور حق پر قائم دائم رہنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔